مسجد نبوی میں ایک بار بیٹھا ہوا اپنے اولاد میں مشکل تھا، میرے برابر میں ایک مستری بیٹھے ہوئے، اب خستہ حال قسم کے معمولی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، اس کے بعد ان کا السلام علیکم۔ تو کہنے درود شریف کا ایک جگہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما کان و عدد ما یکون و عدد ما سمد اللہ المسلم۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہت عمدہ جگہ ہے ماشاء اللہ، تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ صیغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجد سے ملا تھا، اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میں یہ آپ کو بتاؤں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما کان و عدد ما یکون و عدد ما سمد اللہ المسلم۔ عجیب عجیب صیغے، اور یہ جو صیغہ ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ حضور کے سامنے یہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ لکھا تھا ان کے اوپر، یہ صیغہ تو بہت رائج ہے۔ ایک مدینہ طیبہ میں عبداللہ تھے جلندھر کے، بوڑھے آدمی سے ان پڑھ قسم سے ہجرت کرتے وہاں آگے رہ گئے۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو کچھ جانتا نہیں، مگر میں نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں خادم کی حیثیت سے۔ تو انہوں نے مجھے ایک درود کا صیغہ بتایا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ درود کا صیغہ وہ کلامی نوعیت کی اس لیے عام طور پر میں ذکر نہیں کرتا ہوں، وہ صیغہ یہ بتایا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النور الذاتی وسر التاریخ سائر الاسماء والصفات۔ ان کا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ بہت ہی زبردست درود میں بتاتا ہوں اللہ علیہ۔ یہ جو صاحب دلائل الخیرات ہیں، ان کا بھی اسی دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ یہ سفر میں تھے جنگل میں، نماز کا وقت ہوا اور نماز کا وقت جا رہا، بڑے پریشان ایک جگہ کنواں نظر آیا، وہاں پہنچے تو پانی اتنا گہرا تھا کہ نہ ہاتھ سے لے سکتے تھے، نہ ان کے پاس ڈول موجود تھا۔ ایک لڑکی وہاں سے کسی کو پریشان، اس نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے وضو کرنا۔ اس لڑکی نے چھوٹ دی اور پانی اندر سے ایسے جوش سے آیا جیسے چشمہ ابلتا، انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ لڑکی تجھے یہ طاقت یہ تصرف کیسے حاصل ہے؟ ان کا درود شریف کی برکت۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ درود کون سا ہے؟ اس نے ایک درود پڑھا، اور وہ صاحب دلائل کہتے کہ وہ درود مجھے ایسا ذہن میں رہ گیا کہ میں سمجھا کہ یہ تو نکلے ہی نہیں گئے، اور میں اس وقت جو ہے مسافرت میں لکھا نہیں، اور جب اپنے یہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ میں درود شریف سے جتنے سے مل سکتی سب کو جمع کروں گا، کوئی نہ کوئی آئی جائے گا، اس لیے دلائل خیرات ہے۔ اس کے بعد صبحوں کے اوپر دیوبندی حضرات کے اعتراضات تھے، بعض اس کی تعبیر کرنے کی۔ مدینہ طیبہ میں ایک مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا مگر حضرت یہاں آئے ہیں تو آپ سے کچھ لینے کو جی چاہتا ہے کہ دلائل خیرات کی اجازت آپ سے میں لے لوں۔ فرمانے لگے کہ بات تو صحیح ہے، مجھے اس کی اجازت اپنے والد ماجد سے حاصل، مگر میں ایسا بے عمل آدمی ہوں کہ اس کے اوپر میری مواظبت ہی نہیں، ہم پڑھتے ہیں، میرے والد ماجد اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، ان سے میری اجازت ایسا ہے کہ آپ یہاں جو صاحب الدلائل ہیں مدینہ طیبہ میں ان سے اجازت ہیں۔ مولانا سے بات ہوئی، اب جب انہوں نے اجازت نہیں کی تو میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ 2 روز 3 روز بعد میں نے خواب میں دیکھا اپنے شیخ کو کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں قبرستان کی طرف،
اور انہوں نے فرمایا یوں ٹھہر گیا، میں رک گیا، وہ آگے بڑھے اور ایک قبر کے پاس جا کے کیا ہوگا، واپس آ کے مجھ سے کہنے لگے تو وہ یہ فرما دے کہ میں تو ابھی یہ کام نہیں کرتا. اب میری یہ خاص سمجھ نہیں آیا اور مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی تو وہ یاد نہیں. پھر یہ اپنی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے مدینہ تجربہ میں اور ان سے ذکر کیا یہ خواب ہماری تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد پھر مجھے ایسا خیال آیا کہ میں خواب تو تعبیر تو سمجھ نہیں آئی، میں نے چھوڑ دیا. ایسا خیال آیا کہ مولانا بدر عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں صاحب الدلالہ ہیں، ان سے جا کے اجازت سے ان کا پتہ تو اٹھاؤں. تو گھڑی کی دکان تھی وہاں ان کے صدر سنچاری ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی ان کا کس طرف ہے مکان. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا، اب ان کے لوٹے. اس وقت مجھے وہ خواب یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اب تو میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، یعنی دنیا میں پھر بات ہو گئی. پھر حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب مدنی سے ہاں تو اس سے مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ جو بات کرنا چاہتا وہی تھا کہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ ہمارے بعض حضرات کو بعض لوگوں سے کچھ اعتراض ہے، مگر وہ ہر کوئی چیز نہیں ہے ان کا کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں. اور یہ تو ہمارے سارے اکابر کے اور بزرگوں کے ورد میں رہی ہے دلائل خراب، اور میرے والد سے مجھے اس کی اجازت حاصل، مگر میرا اہتمام نہیں ہے اس کے اوپر. حدیث کے بھی جو سیدھے ہیں اس کے اندر کئی دور میں نبی منی کے الفاظ خاص طور پہ ہیں قرآن پاک میں کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے کتب پوچھ رہے ہیں یہ جو سلاسل ہیں کل شرما صاحب ہمارے ساتھی کہ اشتیا قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ اویسیہ، تو یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ کہاں سے چلے، کس طرح چلے، اور یہ سارے ایک ہی ہیں یا کچھ فرق بھی ہیں ان میں؟ سلاسل یقین آپ حضرات کی دین میں ہے کہ 5ویں 6ویں صدی ہجری مسلمانوں کے وہ دور ہے جبکہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے اور نفسانیت کے اعتبار سے بہت ہی گر گئے، بہت ہی عالم تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھڑا کیا. اور یہ جو احیاء العلوم لکھی اس کے مخاطب دراصل علماء ہیں کہ علماء بھی تمام تر نفسانیت سے گرفتار ہیں، ایک دوسرے کو مناظرے میں گرانا اور اس کو پٹکنا اور اس کے اوپر فخر کرنا، یا یہ کہ علم دین کو بھی دنیا طلبی کے لیے استعمال کرنا. تو یہ سب کا بڑا غلبہ ہو گیا تھا. وہ اثرات جو قرون اولیٰ سے چلے آ رہے تھے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو پیدا کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب ابھی وفات میں پائے بس وفات پائے تھے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی دور میں پھر حضرت بہادر نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور اسی اثر کے اندر پھر معین الدین اجمیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی مختلف افراد کے اندر یہ 4 بڑے بڑے اکابر اللہ تعالیٰ نے برپا کر اور انہوں نے پھر اس کے بعد سنت اور دین کی روحانیت اور تزکیہ اور تشریح کا وہ زبردست کام انجام دیا کہ ان سلاسل کا انتساب ان کی ذات کی طرف ہوتے، ورنہ یہ سلسلے اس دور سے شروع نہیں ہوتے. اگر اس دور شروع ہو ان کے سلسلے کیا اعتبار، کیونکہ جیسے محدثین کے یہاں ہے اجتماع کہ جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کی صنعت حضور کی ذات تک مل جائے کڑیاں کیجیے، ورنہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتی. اسی طرح ان سلاسل میں بھی ہے کہ اگر یہ سلسلے متصل نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا کوئی اعتبار نہیں.
جیسے اویسیہ اصل اویسیہ کوئی سلسلہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اویسیہ کی اویسی کو ایک نسبت کا نام ہے کہ اگر انسان کو بغیر صحبت کے کسی بزرگ کی روحانیت سے کوئی نفع پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ نفع نسبت اویسی سے اس کو حاصل ہوا، کہ نہ ملاقات ہوئی، نہ ان سے ملے، نہ ہم کلام ہوئے، مگر اس کا فیضان روحانی ہوا. اور وہ بھی اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکتے تھے، تو حضور نے منع فرمایا تھا کہ والدہ بوڑھی ہو اور ان کی خدمت میں لگے رہو، آنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت اویس قرنی کو جو تعلق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روحانی استفادہ کیا کہ وہ صحابیت کی طرف سے تو وہ محروم رہے، تابعین میں شمار ہوا ان کا، باوجود اس کے حضور کے دور میں موجود تھے. لیکن نفع اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے حاصل ہوا کہ جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا کرتا مبارک اور صافہ یہ دیا کہ اویس کو یہ دینا اور امت کے لیے ان سے دعا کروانا. چنانچہ یہ بالکل جو قصہ کہانی ہے جو مستند تاریخوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جب وہاں پہنچے، پتہ اٹھایا کسی سلطا سے ان کا وہ فرات کے کنارے ہو جا کے گئے، دیکھا تو وہاں یہ نماز لکھی، خیر بعد میں ملے اور فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وصیت کے مطابق ہم آپ کو دینے کے لیے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ امت کے لیے دعا کرو. تو خیر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کچھ حضور کی باتیں سنیں. تو کچھ ہوا، حضرت عمر نے فرمایا ہوگا کہ علی کرم اللہ وجہ ان کی طبیعت کے اندر جوش پیدا ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنانا کی. ان حضرات نے پوچھا کہ وہ سننے سے حضور کی صحبت پائی ہے، ان کو دیکھا ہے تو ان کو یہ باتیں کیسی ہیں. اس وقت حضرت اویس قرنی نے یہ فرمایا کہ جس طرح جسم جسم سے ملتا ہے اس طرح مومن چیزیں دوسرے مومن چیزوں سے ملتی ہے، اور اس کے اندر فاصلے اور زمان مکان کے حدود کی حیثیت میں یہ مفہوم ہے ان کے الفاظ کا نکلتا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے اتنا زبردست پیدا ان کے ہوا کہ جیسے صحبت میں بظاہر صحبت سے محروم رکھا لیکن وہ محروم نہیں رہا. یہ جو نسبت تھی اس کو کہتے ہیں نسبت اویسیہ. نسبت اویسیہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، نسبت اویسیہ یہ بنا. یہ جب لوگوں نے سلسلہ شروع کیا اور اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو پاکستان میں نام کرنے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ سلسلہ تھا اویسیہ سلسلہ، اس سے فائدہ حاصل ہوا حضرت عبد الخالق غزوانی رحمۃ اللہ علیہ اور وہیں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا. کسی نے نام دیا کسی نے نام دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا. تصوف کی سلاسل کی جو کتابیں اس کے اندر آپ کو کوئی سلسلہ اویسیہ نہیں ملے گا. ہاں نسبتوں کے اندر اس کا ذکر آیا تو نسبت اویسیہ بھی ہوتی ہے. میں یا آپ مثلا کسی سلسلے کے اندر داخل ہم کو اپنے سلسلے کے بعد اکابر کی روحانیت سے فیض آتا ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ گویا نسبت اویسیہ سے ہم کو فیض ملتا ہے کہ ملاقات نہیں، دیدار نہیں، مگر روحانیت ان کی. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک خلیفہ تھے جن کا یہ مکتبہ اشرفیہ وغیرہ تھا، اور مکتبہ تھانوی کے نام سے ان کے فوٹو اپنی دکان ہے کراچی. وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ دہلی میں میری دکان جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں کے پاس تھی، اور یہ دینی کتابوں کی اور خاص کر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ملفوظات اور پرسانی اس کی دکان فرماتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ نسبتاً قریب تھے، 2-2.5 میل کے پاس تھے، اور قطب الدین باختیار کاکی یہ زیادہ فاصلہ تھا 5 میل. فرماتے دکان میں بیٹھے مجھے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے فائدہ ملتا تھا اور نظام الدین کی مناسبتیں ہوتی تھیں. تو اس میں فاصلے اور اس کی باقی مناسبتیں ہوتی ہیں اور انسان کی طہارت تقویٰ وہ صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں تو کسی کی روحانیت سے فیض پہنچ جاتا ہے. تو یہ نسبت اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ. باقی یہ جو سلاسل ہیں یہ اس دور سے 6 صدی ہجری سے شروع ہوئے، اور وہ دور کیونکہ انتہائی انحطاط کا تھا اور اس وقت کی عظیم شان
مجددین پیدا ہو گئے اس سلسلے سے، ان کی طرف یہ طریقے منسوب ہوئے، ورنہ خود معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ہارونی کی مرید تھی، وہ ان سے اور یہ سلسلہ جا کے حضرت حسن بصری اور حسن بصری کے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے پیدا یافتہ ہیں اس طرح۔ تو متعدد سلاسل ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کو اور حضرت علی سے حضور تک پہنچتے۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک رات پہنچتا ہے اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سلسلہ جس کا نام تقریبیہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، یہ تقریباً اب ختم ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی سے جو سلسلہ چلی وہ بھی ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سلاسل کو جو حضرت علی کے ذریعے سے حضور تک پہنچی تھی یا حضرت سے ان کو دوام بخشا نہیں چلے۔ پھر اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ان کے ذریعے سے جو سلسلے پھیلے اس کی شاخیں بہت سی ہو گئی، اور اس میں کوئی بھی ایک عظیم الشان بزرگ درمیان میں آ جاتا تو پھر اس کے ساتھ منسوب ہو جاتا، جیسے نقشبندیہ مجددیہ کہتے ہیں، مجدد صاحب بہت بڑے آدمی، حضرت شیخ ابو الولا وہ بڑے بزرگ تھے تو نقشبندی ابو الولائی کہلاتے ہیں، نقشبندی مجددی کہلاتے۔ چشتیہ سلسلے میں مثلاً حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ تھے تو نظامیہ چشتیہ کہلاتا ہے، اور صابر کلیہ سلسلہ وہ صابریہ چشتیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح شاخ در شاخ ہوتی چلی۔ افریقہ میں اس وقت متعدد سلاسل ہیں، مہدویہ اور شاذلیہ نہیں، بہت سے سلاسل، یہ سب شاخیں ہیں دراصل قادری سلسلے کی، سب شاخیں۔ تو اس طرح سے ان سلاسل کا مگر کوئی سلسلہ بھی ہو جب تک متصل نہ ہو سندن حضور تک اس سلسلے کو اعتبار نہیں۔ تو ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلسلہ ہو نہیں سکتا، کیسے ہو؟ اور اس سے لوگوں کو موقع ملا، اپنے خود بخود پیر بن گئے۔ پیر دیول صاحب کا لطیفہ مشہور ہے ایوب خان کے زمانے سے، وہ مشائخ کانفرنس اور یہ پیر دیول صاحب، اب وہ دوسرے مشائخ ہاتھی نہیں ڈالے تمہارے کے سلسلے، وہ بھی ہوشیار آدمی۔ اس وقت یہاں تفسیر ہمارے بغداد کے تھے عبد القادر جیلانی، اور یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اولاد تھے، اور جو حضرت کی اولاد ہے وہ تو پوجا جاتا ہے، بریلوی تو بڑے سے بڑا عالم بھی قرآن ختم سے جیتے، حالانکہ وہ بالکل متشرع نہیں تھے، جیسے اور ان کو مانتے تھے۔ پیر دیول نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا وہاں موجود ہے، اس سے خلافت نہیں کی۔ یہ بھی امبیسڈر ہوشیار آدمی، انہوں نے کہا کہ میرے خواب میں آ کے کہتے تو میں دوں گا، مجھ سے بات خواب آواز جلا اس سے ادھر سے ادھر سے اطراف جلا کے اسے دے کے خلاف لے لے کے اکل نے بتا دی۔ اب یہ ایسے یہ ہو رہا ہے تو سب کے اندر میں ایسے ہوتے رہتے ہیں، مگر کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے تو ہے صنعت کا استعمال، شجرا جس کو کہتے ہیں، کیا سلسلہ صنعت ہے۔ اور اس میں بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میرے خلافہ وہ ہیں جن کو میں نے خلاف کیا، اور بعضوں نے مجھ سے مان کے خلاف فرمایا کہ ان سے نہیں پہچان۔ ظاہر ہے کہ یہ تو من جانب اللہ جو ہوتا ہے، حق تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، پھر وہ اس کو خلافت دیتے ہیں، سب صلاحیت نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو جو محبت حضرت امیر خسرو سے تھی، اس کے باوجود امیر خسرو حضرت خلیفہ تو نہیں، بعضوں میں خلیفہ نہیں کے اعتبار، حضرت نصیر الدین چراغ یہ مرکزی خلیفہ تھے اور جلیل القدر اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا قول خود ہے کہ نظام چاہے خسرو کو، اللہ چاہے نصیر کو، تو کیا کرے؟
تو خلافت کا معاملہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو، کوئی اور بات ہو، جب جا کے شخص لیتا ہے اس میں بھی بات بات ہوتی ہے. تو جب تک مستند چیز نہ ہو تو یہ نقشبندیہ اور یہ سلاسل اس وجہ سے منسوخ ہو گئے، ورنہ سلسلہ کوئی 5 چھٹی چیز تھوڑی شروع ہوتا ہے کہ وہاں کیا اہتمام رہتا ہے؟ ہاں وہ یہ سمجھتے کہ مجھے اللہ کے مقبول بندے ان کے صحبت میں بیٹھے ان سے فائدہ اٹھا، مگر ان سے اپنی تربیت کا کوئی سوال نہ کرے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں وحدت مطلب. یعنی جب تصوف میں داخل ہو جائے تو وحدت مطلب کا اہتمام ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دینے والے سب حق تعالیٰ ہیں، ان کے کیا کوئی دینے والا نہیں. حق تعالیٰ نے اپنی عطا کا ایک ذریعہ آپ کے لیے متعین کیا، اب اس کے سوا کسی اور کی طرف اس نیت سے نہ دیں. سب کا احترام کریں اور سب کریں. مولانا عبدالغفور صاحب ایک دعا فرماتے تھے، بڑی اس کی پسند ہے، اللہم انفعنا بصالح فی زماننا وارزقنا ادبہ. جو بھی صالح نکوکار ہیں ان کے ادب کی اللہ ہم کو توفیق دے اور ان سے فائدہ پہنچے. مگر مرشد جس کو کہتے ہیں جس سے ہدایت ہے وہ واحد ہے، ورنہ پھر طبیعت میں انتشار پیدا ہوگا، اور جب انتشار کا اندیشہ ہو تو پھر باوجود بزرگ ہونے کے ان کی صحبت میں نہ جائے، اپنا نقصان ہوتا ہے. تو وحدت کا مطلب کہ جس کو ایک کو پکڑ لیا بس یہ سمجھے کہ دینے والے حق تعالیٰ ہیں، بس دیں گے اسی جر سے اور میں تو یہی چلیں گے. اور خانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے سامنے حضرت حاجی امداد اللہ ماہر مکی ہوں اور حضرت جنید بغدادی اور باعزید بستانی، ہم تو حضرت حاجی صاحب سے دیکھیں گے، حاجی صاحب چاہے ان سے لے کے تھے ہم سے لے کے تو بتائیے نہیں کہ یہ اس کو وحدت سے مطلب ہے. اس سے یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور اصل میں ہر سلسلے کا ایک رنگ اور ہر شیخ کا ایک رنگ ہے. تو وہ رنگ قبول کرنے سے کمال پیدا ہوتا ہے. انتشار کی وجہ سے نہ یہ رنگ کرتا ہے نہ وہ رنگ کرتا ہے، ایسی کرتا ہے. تو بزرگوں سے حضور ملے، اپنے حق میں دعا بھی کروا